اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قارون جب اپنی دولت کی نمائش کرتے ہوئے بنی اسرائیل کے درمیان سے گزرا تو ایک گروہ نے کہا کہ قارون تو بڑا ترقی یافتہ ہے، قارون تو بڑی قسمت والا ہے، بڑا نصیب ہے اس کا، کاش ہمیں بھی وہ دولت عطا ہوتی جو قارون کو ملی ہے۔ چونکہ اس گروہ کا مزاج کیا تھا، یہ دولت کو ترقی سمجھ رہے تھے، حالانکہ یہ اس بات سے غافل تھے کہ دولت میں ترقی نہیں ہے۔ میں بھی انشاءاللہ بیان کروں گا اسلام کا موقف دولت کے بارے میں کیا ہے۔ نہیں، دولت ترقی نہیں ہے۔ اگر دولت ہی میں ترقی ہوتی تو پھر جناب ابو ذر کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ جناب ابو ذر اتنے فقر اور فاقے میں مبتلا تھے کہ بھوک سے مر گئے۔ جناب ابو ذر کی زوجہ، ان کا بیٹا بھوک سے مر گئے، اتنا ان کے پاس نہیں تھا۔ کیا کسی کے اندر، مومن کے اندر، مسلمان کے اندر جرأت ہے جو وہ کہہ سکے کہ ابو ذر ترقی یافتہ نہیں تھے؟ اس کا مطلب دولت ترقی کا معیار نہیں ہے، دولت کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ اگر دولت کامیابی کا معیار ہے تو ابو ذر کے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا کوئی؟ اس کا مطلب نہیں، بلکہ دولت اگر انسان کو قارون مزاج بنائے، قارونیت اس کے اندر پیدا کرے تو یہ دولت بدتر ہے، انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ پھر دولت سے بری کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ایک گروہ یہ پیدا ہوا، دوسرا گروہ وہیں پر بہرحال، اور جن کی صفت بھی اللہ نے کیا خوب ذکر کی ہے، اشارہ کروں گا اس کی طرف بھی۔ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ قارون کے پاس کتنی دولت ہے، کاش ہمیں بھی یہ دولت ملتی، کتنا اچھی قسمت والا ہے، کیا قسمت ہے قارون کی، تو وہیں پر دوسرا گروہ بھی تھا۔ وقال الذین اوتوا العلم اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ جیسے ہی اس گروہ نے کہا کہ قارون کتنی قسمت والا ہے، کتنا نصیب والا ہے کہ اس کو اتنی دولت عطا ہوئی ہے، کاش ہمیں بھی یہ دولت عطا ہوتی، تو فوراً ایک گروہ جن کو اللہ نے علم عطا کیا تھا، قرآن نے ان کی صفت کیا ذکر کی ہے کہ جن کو اللہ نے علم عطا کیا، انہوں نے فوراً کہا کہ ویلکم، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، افسوس کا مقام ہے، بلکہ ایمان لانے والے اور نیک عمل انجام دینے والے افراد کے لیے اللہ کی طرف سے ثواب ہے، رزق ہے، برکت ہے، جو کس کو حاصل ہوگا؟ فقط اسی کو حاصل ہوگا جو دنیا میں صبر اختیار کرے گا۔ وہ جو آیت کے الفاظ ہیں وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، کہ صبر کرنے والوں کے علاوہ اس ثواب کو اور اس جسے کہا جائے اس کیفیت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا ہے، اس خیر کو جو اللہ نے مومنین کے لیے رکھا ہے۔ تو انہوں نے فوراً، لہذا جو دنیا سے محرومی کو کمزوری نہیں سمجھ رہے تھے اور مصیبت میں مال اور دولت کے مقابل میں پہاڑ کی طرح کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے فوراً انکار کیا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، تمہارے دلوں میں کیا چل رہا ہے، کیا تم فقط دولت کو ترقی سمجھ رہے ہو، دولت کو کامیابی سمجھ رہے ہو؟ نہیں، کامیابی وہ ہے جو اللہ نے ثواب کی شکل میں مومنین اور نیک عمل انجام دینے والے افراد کے لیے قرار دیا ہے۔ تو کامیابی دولت میں نہیں ہے، کامیابی ثروت میں نہیں ہے، یہ نمائش ہے۔ بہرحال آپ اس کو، یہ لمحے محسوس کرنے والے ہیں، لمحہ فکریہ ہے کہ جنہوں نے قارون کی دولت کو دیکھ کر تمنا کی کہ کاش ہمیں بھی یہ دولت عطا ہوتی، تو قرآن نے کیا کہا؟ الذین یریدون الحیات الدنیا، کہ جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ رہے تھے، انہوں نے تمنا کی، مگر جو ان کے مقابل میں آئے اور قارون کی اس دولت کو دیکھ کر متاثر نہیں ہوئے، قرآن نے ان کو مومنین نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ الذین اوتوا العلم، کہ جن کو علم دیا گیا تھا، انہوں نے فوراً کہا کہ ویلکم، تمہیں کیا ہو گیا، افسوس کا مقام ہے، تم دولت دیکھ کر متاثر ہو رہے ہو، وہ نمائش کر رہا ہے اپنی دولت کی اور تم یہ چاہتے ہو کہ دولت تمہیں مل جائے۔ نہیں، اصل چیز کیا ہے؟ ثواب الہی، اصل چیز ہے وہ اجر جو اللہ تم کو نیک عمل اور ایمان کے بعد عطا کرتا ہے، اس کی تمنا کرو، یہ دولت کی تمنا کیا ہے؟ اب یہاں ان کی صفت کیا ذکر کی؟ اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا تھا، چونکہ علم ہی وہ خاصہ ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر استقامت پیدا ہوتی ہے اور انسان کو آخرت کو حاصل کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اور دنیا کو اس کے مقابل میں کچھ نہیں سمجھتا ہے۔ یہ وہی صاحبان علم ہے، جب ان کے یہاں کوئی مسئلہ سلجھتا ہے تو خوشی کے مارے جھومتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، این الملوک و ابناء الملوک،
کہاں ہے بادشاہان وقت، کہاں ہے بادشاہان وقت کے بیٹے؟ جو لذت ہمیں علم میں اس وقت حاصل ہوئی ہے، وہ لذت کبھی بھی مال اور دولت کے جمع کرنے والے مال اور دولت میں حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو الذین اوتوا العلم، چونکہ پھر قارون نے کیا کہا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ دولت جو مجھے حاصل ہوئی ہے میرے علم کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ نے گویا کہ ایک جواب بھی دیا ہے، تعریض ہے کہ عالم تو نہیں ہے بلکہ عالم وہ ہیں جو دنیا اور آخرت میں فرق کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ قارون کی دولت اگر وبال جان بن جائے تو اس دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو خدا کے مقابلے میں لے آئے اس کی کیا حیثیت ہے۔ لہٰذا یہ ایک لمحہ فکریہ۔ تو قارون نے بہرحال سرکشی کی اور نتیجہ مگر وہیں پر دو گروہ تیار ہو گئے، ایک گروہ دنیا پرست اور ایک گروہ نہیں جو سب کچھ آخرت کو سمجھ رہا تھا۔ اور آج بھی بہت سے افراد دنیا میں موجود ہیں جو دنیا کی زرق و برق کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور فوراً تمنا کرنے لگتے ہیں۔ وہیں پر مومنین کا گروہ بھی ہوتا ہے، صاحبان علم کا گروہ بھی ہوتا ہے جو نہیں، دنیا کی دولت سب کچھ نہیں ہے بلکہ اصل زندگی ہے ایمان اور نیک عمل جو ہمیں اللہ تک پہنچا دے اور اللہ کی رضایت کو حاصل کرنے کا سبب۔ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟